السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی کتاب من سے عند اللہ اللہ کے پاس، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو معہم ان کے پاس، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین ان پر جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فلما سو جب جاءہم آیا ان کے پاس، ما عرفوا جو وہ پہچانتے تھے، کفروا منکر ہو گئے، بھی اس سے، فلعنۃ اللہ سو لعنت اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے، پس اللہ کی لعنت ان منکرین پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ قرآن کریم ایک طرف تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، دوسری طرف تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آیا۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتح اور نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہود کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں اوس اور خزرج کے قبائل بھی موجود تھے جو یمن سے آئے تھے، اور اصل عرب قبائل تھے، پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب امیین میں سے تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت، نہ وہ کسی نبوت سے آگاہ تھے۔ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تو یہودی چونکہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بزدل تھے، لہٰذا ہمیشہ مار کھاتے تھے۔ تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، یہ یہودی کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے کا وقت آ چکا ہے جو نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس نبی آخری الزمان کا ظہور جلدی ہو تاکہ اس کے واسطے اور اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ خزرج اور اوس کے قبائل نے یہود کی یہ دعائیں اور ان کی زبان سے نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گویاں سن رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 11ویں نبوی کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا یہودی ذکر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے یہود ان پر ایمان لائے تو ایمان لاؤ۔ اس طرح وہ علم جو بالواسطہ طور پر ان تک پہنچا تھا ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ اور ذریعہ نجات بن گیا، مگر وہی یہود جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اپنے تعصب اور تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف بن کے رہ گئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔